अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एंड ऑफ ईयर फाइनल टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 ग्रेड 7 का उर्दू का कंप्लीट गेस्ट पेपर बेटा इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो बेटा क्लिक कर लिया है तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं भी ना जाइएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट गेस्ट पेपर है। जो बच्चा इस वीडियो में बताए हुए चीज़ें कर लेगा उसका एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस चीज़ को अगर आप ने ज़रा यकीन दहानी करनी है तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि बच्चों की हम इस चैनल के ऊपर तैयारी कैसे करवा रहे हैं और उनकी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। मतलब ये कंप्लीट गेस्ट पेपर होगा, ठीक है। तो वीडियो को बेटा जल्दी से लाइक कर दें, और जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेटा सबसे पहले तो हम इसका ज़रा पैटर्न देख लेते हैं। आपका 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 32 MCQs होंगे जो कि 48 नंबर के होंगे, और 52 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। अब 32 नंबर के MCQs होंगे, उनकी देखते हैं। पहले सब्जेक्टिव जो आपका होगा उसमें सबसे पहले सवाल नंबर 33 जो होगा उसमें शेर दिए होंगे 2, और उसकी आपको तशरीह लिखनी होगी। वो आपके 10 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 34 जो होगा वो आपको 2 मजमून दिए होंगे, उसमें से कोई एक मजमून करना होगा और ये 10 नंबर का होगा। सवाल नंबर 35 जो है आपका, उसमें भी आपको 2 कहानियाँ दी होंगी और उसमें से आपको एक कहानी करनी है। ख़त आपको एक ही दिया होगा और वो एक ही करना है और वो 10 नंबर का होगा। आखिर में जो 37 है वो आपको पता है रीडिंग और राइटिंग का जो होता है पैराग्राफ, उसमें से आता है। अब बेटा हमारे ये सवाल है, अब मैंने इस में क्या किया है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका पूरे का पूरा गेस्ट पेपर है। जितनी भी तशरीहात थी, टोटल शेरों की तशरीह 4 हैं, तो मैंने ये 1 2 3 और ये 4 इकट्ठी कर ली। फिर इसके बाद जो हमारे मजमून हैं वो टोटल 6 हैं। 1 2 3 4, सॉरी, पहले ये हम ख़त करेंगे क्योंकि ख़त जो है ना बेटा, आपके ख़त ये आसान भी हैं और सिर्फ 3 नंबर के ख़त हैं। तो ये सॉरी 3 ख़त हैं, 3 नंबर के नहीं, 10 नंबर के ख़त हैं। 3 ख़त हैं, 1 2 3, ठीक है। मैं आपको टोटल गैस पेपर पहले बता रहा हूँ, फिर हम इसको एक एक करके डिटेल में करेंगे। उसके बाद बेटा जो आपके ये वाले आखिरी है ना, आखिरी, इसमें क्या होगा कि आपको देखिए ये पैराग्राफ दिया होगा और ये इनके सवाल जवाब होंगे। तो ये मैं इस पे हम डिटेल में करते हैं बात। ये भी 3 पैराग्राफ हैं। फिर उसके बाद आपके पास कहानी जो होगी ना, कहानी, उसमें आपके पास टोटल ये एक ये कहानी आ रही है, एक ये है, एक ये है और एक ये। तो ये टोटल 4 कहानियाँ हैं। फिर इसी तरह 6 आपके मजमून हैं। तो इनको ना एक एक करके चीज़ें डिटेल में करते हैं। बेटा यही है, आप इधर उधर जहाँ भी जाएंगे ना, किसी के पास एक मजमून होगा, किसी के पास एक चीज़ें होंगी, तो ये एक ही है। जो बच्चा बेटा ये कर लेगा उसका 100% पेपर जो है वो डन हो जाएगा। तो चलिए जी एक एक करके चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारी शेरों की तशरीह होगी। शेर होगा हमारा, ए साहिबो कौम की खबर लो, कतरों का सा इत्तफाक कर लो, कतरों ही से होगी नहर जारी, चले निकलेंगी कश्ती तुम्हारी, चल निकलेंगी कश्ती तुम्हारी। पहले शेर में शायर ने कौम को इत्तेहाद का सबक दिया है कि एक कतरा कोई अहमियत नहीं रखता, मगर जब सब कतरे मिलकर रवाना होते हैं तो मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए ए दोस्तों, अगर तरक्की करना चाहते हो तो सब मिलजुल कर काम करो, इत्तेफाक में बरकत है, कतरों की तरह मुत्तहिद हो जाओ, तुम एक मजबूत कौम बन जाओगे। ये हमारा पहले शेर का तशरीह होगी। दूसरे शेर में शायर ये सबक दे रहा है कि इत्तफाक और इत्तेहाद का सबक बारिश के कतरों से सीखो। ये कतरे जब मिलकर ज़मीन पर गिरते हैं तो इनकलाब बर्पा कर देते हैं। सूखी हुई नहरें पानी से भर जाती हैं, इन नहरों में कश्तियाँ चलने लगती हैं और तमाम लोग खुशहाल हो जाते हैं। किसानों की फसलें शादाब हो जाती हैं, जो काम रुके हुए थे वो फिर से शुरू हो जाते हैं। इस तरह तुम मिलकर रहोगे तो तुम्हारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो ये एक शेर हो गया बेटा हमारा, ठीक है, जो कि हमारा 10 नंबर का होगा। ये शेर आ सकता है। इसके अलावा जी हमारा ये शेर आ सकता है, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। और ये शेर बेटा सबसे ज़्यादा आ रहा है
آپ کی پیپرز میں ورژن میں، تو یہ شعر ضرور کرنا ہے اپنے۔ نظم کا عنوان وطن کے لیے، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی۔ شعر نمبر 1 کی تشریح ہے جی، شاعر اس شعر میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے پاک وطن پر بہار کا وہ موسم اتار دے جسے کبھی زوال نہ آئے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی کا دور دورہ ہو، اس چمن میں کبھی خزاں کا موسم نہ آئے، اس کے لوگ ہمیشہ تندرست و توانا اور خوشحال رہیں، یہاں کی کھیتیاں ہمیشہ سرسبز و شاداب اور لہراتی رہیں، ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بنا رہے، ہمارا ملک ترقی کی بام عروج پر پہنچ جائے جہاں اسے زوال کا خوف نہ رہے۔ اے اللہ تیری رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم اور شاد باد رہے۔ دوسرا شعر کی جو تشریح ہے، شاعر دعائیہ انداز میں حب الوطنی کے جذبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے خدا میرے وطن جو پھول کھلے وہ ہمیشہ کھلا رہے، میرے اس چمن کو کبھی خزاں میسر نہ آئے، یعنی ہمارا ملک سدا امن و آشتی کا گہوارہ بنا رہے، یہاں کے لوگوں کو کبھی بھی زندگی کی تلخیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہاں کے کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے اور ہماری زمین ہمیشہ سرسبز سرخیز رہے، باغوں میں پھول کھلتے رہیں۔ اے خدا میرے ملک کو ہر آفت، مصیبت اور دشمن کی بری نظروں سے محفوظ رکھنا، ہمارے ملک کا دفاع اتنا مضبوط ہو کہ دشمن کے ناپاک ارادے ناکام ہو جائیں اور اس میں ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی جرت نہ ہو سکے۔ تو یہ ہمارا دوسرا شعر ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا یا رب میرے وطن کو ایسی بہار دے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے، یا رب وہ ابر بخش کے جو عرض پاک کو حد نظر تک امڑتے ہوئے سبزہ زار دے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن کو ایسی خوشحالی اور ترقی عطا فرما دے جس سے ایشیا کے تمام ممالک مستفید ہوں، پاکستان کے تمام ہمسایہ ممالک بھی اس کی مدد کے طالب ہوں، ایشیا کے دوسرے ملک ہم سے تجارت کریں، ہماری خوشحالی سے ہمارے ہمسایہ ملکوں کو بھی فائدہ ہو۔ تشریح شعر نمبر 2 کی اس کی، یعنی اس شعر میں شاعر اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا گو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے وطن پاکستان کی زمین پر وہ بادل بھیج کہ جن کے برسنے سے ہمارے کھیت، جنگلات اور باغات سب ہرے بھرے ہو جائیں، فصلیں لہلانے لگیں، جنگلات سبز چادر اوڑھ لیں، ہر شاخ ہری بھری ہو، باغوں میں سبزہ اور ہریالی بھری جائے، یہ سبزہ دور دور تک نظر آئے، درختوں پر پرندے چہکیں اور پھولوں کی خوشبو دور دور تک پھیل جائے، یہاں فصلوں کی اتنی اچھی پیداوار ہو کہ میرا ملک خوشحال ہو جائے۔ یہ اس کے بعد بیٹا چوتھا اور آخری شعر ہے۔ دیکھو تو اور قوموں میں کیا اتحاد ہے، دولت سے اور علم سے ہر ایک شاد ہے، اپنے امور میں نہ کرو غیر کو شریک، شر کو نہ ڈھونڈو اور کرو خیر کو شریک۔ یہ اشعار درسی کتاب شامل نظم اتحاد سے لیے گئے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اتحاد ہی ترقی کا زینہ ہے۔ اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک کی طرف دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان قوموں نے باہمی اتحاد سے ہی ترقی کی منازل طے کی ہے، کیونکہ انتشار سماجی وحدت کو شکست و ریز سے دوچار کرتا ہے۔ شکست و ریز کرنا، پارا کر دینا، توڑ دینا، ختم کر دینا، آپ اس کو اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ جبکہ اتحاد سے نہ صرف سماجی وحدت جنم لیتی ہے بلکہ معاشرتی نمو کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں اتحاد کی دولت سے مالا مال ہیں، انہیں علم اور خوشحالی کے لحاظ سے دنیا کی غیر متحد اقوام پہ سبقت حاصل ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر قوم کے داخلی امور میں خارجی عناصر کے منفی کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں قومی وحدت کے لیے ضروری ہے کہ قوم اپنے معمولات کو اپنے تک ہی محدود رکھے، کیونکہ یہی صورت بیرونی دخل اندازی کے نتیجے میں جنم لینے والے انتشار کا سدباب کر سکتی ہے۔ مجموعی طور پر شاعر اس شعر میں خیر اور شر کے تصور کی نشاندہی کرتا ہے کہ قومی وحدت اور غیر ترقی کے لیے شر سے نجات اور خیر کی تلاش ضروری ہے۔ تو یہ بیٹا جو بچہ 1 2 3 اور یہ 4، جو بچہ یہ 4 شعر کر لے گا اس کے یہ جو 10 نمبر ہیں آپ کے پکے ٹھکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے خطوں کی طرف۔ 3 خط کرنے ہیں، ان میں سے ایک آپ کا آنا ہی آنا ہے، تو یہ تو کر لیں، 10 نمبر ہے مفت کے، ٹھیک ہے۔
اپنے ماموں کے نام خط ہے جس میں تحفہ بھیجنے پر شکریہ ادا کرنا ہے بیٹا. اس میں آپ نے نا جو پیٹرن سامنے رکھنا ہے امتحانی مرکز لکھنا ہے 1 اپریل 2023. ڈیٹ کوئی بھی لکھ دو, یہی لکھ دو, ٹھیک ہے. اور یہ چیز نظر آ رہی ہے یہاں نہیں لکھنی, یہ یہاں لکھنی ہے, یہ غلطی سے لکھی گئی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا مس پرنٹنگ ہے, پرنٹنگ میں غلطی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والی یہ جو ایکسکلیمیشن مارک ہے یہاں لگانا ہے. پیارے ماموں, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میری سالگرہ پر آپ نے جو تحفہ بھیجا ہے وہ موصول ہو گیا ہے یعنی مل گیا. آپ نے ہمیشہ کی طرح میری سالگرہ کا دن یاد رکھا اور مجھے خوبصورت تحفے سے نوازا ہے. اکثر آپ کو یاد کرتا ہوں اور امی جان سے آپ کی باتیں کرتا ہوں. یہ بہت خوبصورت اور شاندار تحفہ ہے. میں یہ تحفہ ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا. امید ہے کہ گھر میں سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا بے حد شکریہ. میری طرف سے تمام گھر والوں کو سلام. وسلام, آپ کا بھانجا علی بے جی. ٹھیک ہے جی, اسی طرح آپ نے لکھنا ہے. دوسرا خط ہمارا اپنے والد صاحب کے نام خط لکھے جس میں ان سے نئی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے منگوانے ہوں, یہ بھی 10 نمبر کا. اسی طرح امتحانی مرکز, پھر ڈیٹ, اور یہ جو ایکسکلیمیشن مارک ہے بیٹا یہ آپ کا یہاں آئے گا. السلام علیکم کے بعد بھی یہاں آئے گا. آپ کا خط ملا, خط پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی. آپ کو میری پڑھائی کے متعلق فکر مند رہنے دیکھ کر مجھ سے بے چینی لاحق ہوئی. خط پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو جواب روانہ کر رہا ہوں. میرے متعلق آپ کی فکر بیجا نہیں ہے, یہ آپ کی بے حد شفقت ہے, لیکن فکر کی کوئی بات نہیں. میں یہاں بہت زیادہ خوش و خرم اور پوری دل جمی سے اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. سکول کا ماحول بہت اچھا ہے. تمام اساتذہ بہت اچھے انداز میں ہمیں پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ان اساتذہ کی محنت کی بدولت تعلیم میدان میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہوں. آپ کو اس سن کو خوشی ہوگی کہ میں نے جماعت ششم میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اور چند روز بعد اگلی جماعت کی پڑھائی شروع ہو جائے گی. کتابیں, کاپیاں اور اسٹیشنری خریدنے کے لیے مجھے 5,000 بھیجنے. والدہ صاحبہ کو میری طرف سے سلام اور دعاؤں کی درخواست. وسلام, آپ کا بیٹا علی بے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ آخری ہمارا خط ہے 10 نمبر کا ہے. اچھا بیٹا, جو ویڈیو کو جس بچے نے لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, کیونکہ ہم نے اس چینل پہ پروگرام یہ بنایا ہے کہ جو آپ 8ویں کلاس کے اندر ہوں گے تو ہم آپ کی بورڈ کی تیاری کروائیں گے, کیونکہ بورڈ میں کوئی گیس ویس نہیں ہوتا. تو جو بچے بورڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ بیٹا ضرور کمنٹ میں لکھیں پریزنٹ سر, تک کہ ہمیں آئیڈیا ہو کتنے بچے ہمارے ساتھ بورڈ کی تیاری کر رہے ہیں. تو تیسرا خط بیٹا اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں اسے موسم گرما کی چھٹیاں اپنے ہاں گزارنے کی دعوت دے. امتحانی مرکز اسی طرح, پھر ہمارا ڈیٹ آ جائے گی. یہ چیز جو ہے نا یہ یہاں پہ آئے گی اور السلام علیکم کے بعد بھی یہاں آئے گا. امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی. میرا تو یہاں گرمی کے مارے جینا محال ہے. شکر ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, ورنہ ان دنوں اسکول جانا مشکل لگتا تھا. چھٹیوں سے یاد آیا کہ اس بار چھٹیاں کہاں اور کیسے گزارنے کا ارادہ ہے. تم خط میں ضرور لکھنا کہ ان چھٹیوں کو کیسے گزارنے کا ارادہ ہے. پچھلے سال میں نے آپ کے ہاں موسم گرما کی تعطیلات گزاری تھی اور اس وقت تم نے اور انکل آنٹی نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس سال چھٹیوں میرے ساتھ گزارے گی. مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ وعدہ یاد ہوگا. مجھے آپ لوگوں کا بے چینی سے انتظار رہے گا. ہم یہاں اکٹھے چھٹیوں کا کام کریں گے اور تمہیں اپنے علاقے کی سیر بھی کرواؤں گا. گھر میں سب کو میرا سلام, تمہارا دوست علی بے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹا ہمارے ہو گئے 3 خط. اس کے بعد نا یہ میں نے اس کو پہلے اس لیے رکھ لیا, اب یہ آپ کو یہ آپ نے مڈ ٹرم وغیرہ میں بھی دیے ہوں گے. بعض ٹائم تو وہ ریڈنگ اور ان کے لسننگ کے چینج کر دیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ پیراگراف ہے. یہ پیراگراف دیں گے, وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور سوال یہ پوچھیں گے اسی پیراگراف میں سے. مثلا ڈاکٹر عبدالقدیر کب پیدا ہوئے, تو ڈاکٹر عبدالقدیر 1936 میں پیدا ہوئے, یہ لکھا ہوا ہے 1936 میں پیدا ہوئے. پائندہ کا کیا مطلب ہے؟ پائندہ کا ہمیشہ رہنا, ہمیشہ رہنے والا. ڈاکٹر عبدالقدیر قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کہاں گئے؟ آپ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ لکھی ہوئی ساری چیزیں. پھر ڈاکٹر عبدالقدیر کہاں پیدا ہوئے؟ بھوپال میں پیدا ہوئے. ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. مادری زبان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کیا تھی؟ وہ اردو تھی. تو یہ سوال. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا یہ نیکسٹ پیراگراف ہے, یہ ہمارے سوالات ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں. ٹھیک, یہ ایک بار ان کو ذرا پڑھ لیں. پھر اسی طرح یہ ہمارا پیراگراف ہے اور یہ ان کے سوالات ہیں اور یہ ہمارے جوابات ہیں. تو یہ 3 ہی پیراگراف دیے, ان میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا یا وہ چینج بھی کر دیتے ہیں. اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ پیراگراف دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں جی ہمارے مین, ایک کہانی لکھنی ہے آپ نے 10 نمبر کی. اس کا ایک فائدہ ہے کہ 2 دی ہوں. ٹھیک ہے,
टोटल हमारे पास कितनी कहानियाँ जी? 4 कहानियाँ। एक ये जैसी करनी वैसी भरनी है, एक झूठ का अंजाम है, और एक किसान और उसके 4 बेटे हैं और जिसका काम उसी को साझे है। अब जो जैसी करनी वैसी भरनी है, इसमें देख लेते हैं जी। एक गांव में हारिस नाम का एक लड़का रहता था। वो ज़हीन तो था मगर आदतन दूसरों को धोखा देता था। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हारिस नाम था, वो धोखा देता था लेकिन ज़हीन था। ठीक है, गांव वाले उसकी हरकतों से तंग थे मगर वो किसी नसीहत पर कान नहीं धरता था। वो सुनता ही नहीं था किसी की। एक दिन हारिस ने अपने दोस्त सलीम के आमों के बाग से चुपके से आम तोड़ लिए। सलीम को बहुत दुख हुआ मगर उसने खामोशी इख्तियार की। हारिस दिल ही दिल में खुश था कि इसकी चाल कामयाब हो गई। कुछ अर्से बाद गांव में मेला लगा। हारिस ने वहां अपनी जमा पूंजी से एक दुकान लगाई। उसने गांव मेले में उसने सोचा कि अगर वो नाप तोल में कमी करेगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा। तो चुनाचा उसने ग्राहकों को कम सामान देना शुरू कर दिया। शुरू में तो किसी को शक ना हुआ मगर जल्द ही लोगों को इसकी बेईमानी का इल्म हो गया। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने सबको जमा किया और हारिस को समझाया कि बेटा, दुनिया का असूल है जैसी करनी वैसी भरनी। जो शख्स दूसरों के साथ बुरा करेगा एक दिन उसके साथ भी वैसा ही होगा। मगर हारिस ने बात को हंसी में उड़ा दिया। चंद दिन बाद एक अजनबी शख्स उसकी दुकान पर आया और बड़ी मिकदार में सामान खरीदने का बहाना किया। उसने हारिस को नकली सिक्के दे दिए और सामान लेकर चला गया। जब हारिस को हकीकत का इल्म हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसकी सारी कमाई क्या हो गई? ज़ाया हो गई। अभी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि जैसे उसने दूसरों को धोखा दिया उसे भी धोखा मिला। वो सलीम के पास गया और माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारेगा। सलीम ने भी उसे माफ़ कर दिया और हारिस ने सच्चाई और दयानतदारी का रास्ता इख्तियार कर लिया। नतीजा है जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, कितना आपके आसान हो गया कि हारिस था, ज़हीन था, धोखा देता था, हरकतों से तंग थे लोग उसके। वो उसे नसीहत करते वो मानते नहीं थे। उसने सलीम के आमों के बाग तोड़ लिए। सलीम को दुख हुआ, हारिस बहुत खुश हुआ। तो हुआ ये कि एक दिन मेला लगा गांव में। उसने एक दुकान लगा ली। वो नाप तोल में कमी करता था, सामान कम देता था। कुछ दिन बाद लोगों को उसकी बेईमानी का इल्म हो गया। तो बुजुर्गों ने उसे समझाया कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो दूसरों के साथ बुरा करेगा उसके साथ भी वैसा होगा। तो उसने बात क्या हंसी में उड़ा दी। फिर एक अजनबी शख्स उसे से सामान खरीद गया, सिक्के उसके पैसे नकली दे गया। तो उसे फिर पता चला कि उसकी कमाई सारी क्या होगी? ज़ाया होगी। अब फिर जाके उसे गलतियों का एहसास हुआ कि उसने धोखा दिया था, उसे धोखा मिल गया। उसने सलीम से माफ़ी मांगी और सलीम ने उसे माफ़ कर दिया, दयानतदारी का रास्ता अख्तियार किया। तो ये हमारी कहानी थी। ठीक है जी। अब है जी झूठ का अंजाम। आपने बड़ी दफ़ा सुनी होगी। एक गडरिया रहता था जो जंगल में बकरियां चरा रहा था। ठीक है, गडरिया। एक दिन गडरिया को शरारत सूझी। उस शरारत क्या सूझी, शोर मचा दिए, गांव वालों को थोड़ा तंग किया जाए। वो एक ऊंचे टीले पे चढ़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया, मेरी मदद करो। तो गांव वाले जब लड़की की आवाज़ सुनी तो अपनी लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर जंगल की तरफ दौड़े ताकि उसकी मदद कर सके। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां कोई शेर ही नहीं था। गडरिया एक तरफ खड़ा हुआ हंस रहा था। उसने गांव वालों को कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या कहता है, मजाक कर रहा था। लोगों को गुस्सा आया कि यार ये ठीक है। वो खामोश होकर वापस चले गए। चंद दिन बाद लड़के को फिर शरारत सूझी। वो पहले नहीं रजा, फिर शरारत सूझी। उसने फिर से टीले पर खड़े होकर आवाज लगाई कि शेर आ गया, मेरी मदद करो। गांव वाले एक बार फिर वो लाठियां वगैरह लेकर गए। फिर कोई शेर नहीं था। तो लोगों ने उसको बुरा भला कहा और दोबारा वापस चले गए। चंद दिन बाद सचमुच में ही शेर आ गया, असली में आ गया। लड़के ने बहुत आवाजें दी लेकिन कोई गांव वालों ने समझा कि लड़का एक बार फिर हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन लिहाजा कोई भी उसकी मदद को ना आया। शेर ने उसकी तमाम बकरियां चीर फाड़ दी। अब अखलाकी नतीजा क्या लिख रहा है? झूठ बोलने वाले का एतबार जाता रहता है, झूठ का अंजाम। ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, मेरे ख्याल में याद ही होगी आपके। इसके बाद है किसान और उसके 4 बेटे हैं। ये उससे भी आसान है। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वो बहुत मेहनती था किसान, खुद ज़िंदगी में माली मुश्किलात थी। उसके बेटे जवान हो चुके थे मगर आपस में ना लड़ते झगड़ते रहते थे ना। तो किसान को फिक्र थी कि अगर इनके दरमियान यही झगड़े चलते रहे तो इनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली नहीं आएगी। एक दिन किसान ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को कोई सबक सिखाएगा। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक दरख्त से एक एक टहनी तोड़ कर लाओ। मतलब बाहर भेजा कि एक एक ना टहनी दरख्त से तोड़ के लाओ।
تو جب بیٹے ٹہنیاں لے کر آئے نا تو کسانوں نے ان کے ساتھ اپنا ایک ساتھ باندھ دیے، ساری انہیں ڈنڈیاں توڑ کے لائے، ایک گٹھڑی بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا کہ اب اس گٹھڑی کو توڑ کر دکھاؤ۔ تمام بیٹے کوشش کرتے ہیں مگر گٹھڑی کو نہیں توڑ پاتے کیونکہ وہ سب ٹہنیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ تو کسان مسکرا کر کہا، اگر تم آپس میں جڑے رہو گے تو تمہاری طاقت بھی کم نہیں ہوگی، تم سب میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔ تو بیٹوں نے کسان کی بات سمجھا اور آپس میں لڑنا بند کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس کے بعد ان کی زندگی خوشحالی اور کامیابی آ گئی، اتفاق میں برکت ہے۔ تو یہ ہماری کہانیاں تھی۔ اچھا، جس کو کام اس کو ساجے، یہ بھی رہتا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بڑائی رہتا تھا، اس کے بڑائی جنگل کے کنارے بوڑ کے درخت کو نیچے لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرا کرتا تھا۔ یعنی ایک بوڑ کا درخت تھا، بڑا درخت ہوتا ہے، اس میں نا جو لکڑیاں نہیں چیرتے وہ چیرا کرتا تھا۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑیاں بڑے بڑے لکڑ کو چیر رہے ہوتے ہیں بڑائی، تو بڑائی کام کو بڑی دل جمی اور توجہ سے کرتا تھا، اس کے طرف کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کے موسم میں وہ درخت کے نیچے بیٹھا لکڑی کے لٹ چیر رہا تھا، تو اس درخت کے اوپر ایک بندر بھی بیٹھتا تھا جو بڑائی کو کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ تو بندر کی خواہش تھی کہ وہ بھی بڑائی کی طرح کام کرے۔ بڑھائی جو تھا اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ نا پچر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پڑھا رہے تھے کلاس میں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ اس طرح کی نا لکڑی ہوتی ہے، بڑی کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لکڑ ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے نا یہ ایسے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلہاڑی سے نا کاٹتے ہیں، اس کو ایسے کلہاڑی سے کاٹتے ہیں نا، لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، وہ کاٹنے سے پہلے نا ایک کیل ٹھوکتے ہیں، اس طرح کیل لوہے کی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اس کے اوپر کلہاڑی کی بجائے نا کیا مارتے ہیں؟ ہتھوڑا مارتے ہیں نا، ہتھوڑا مارتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ٹھکتی ہے اور وہ آپس میں چیر جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا اس کو پچر بولتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بندر نے یہ سارا اچھا ہم بات کرتے ہیں بڑائی اکثر لوگ چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچر ٹھوک لیا کرتے ہیں، یہ والی پچر درز یعنی اس کی اس طرح تہ میں۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھ رہا تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑائی کسی کام کے سلسلے میں جٹ سے اٹھا، مطلب جلدی اٹھا، اور آری اور پچر دونوں اپنی جگہ پر چھوڑ کر، آری بھی چھوڑ دی اور وہ بھی، بندر نے موقع پایا اور درخت سے اتر کر لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر جھانک کر لکڑی کی درز میں پچر کے ساتھ کھیلنے لگا، زور لگاتا رہا اور اسے ہلتے ہلتے آخر پچر درز سے نکل آئی، یعنی یہ اس نے نکال لی بندر نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا، بڑا چیختا، اب وہ نکال تو لی، اب یہاں اس کا ہاتھ پھنس گیا۔ اچھا، اب وہ چیختا رہا، تڑپا، مگر ہاتھ ایسا پھنسا کہ نہ نکل سکا، آخر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑائی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا آیا۔ بندر بے حس و حرکت پڑے پایا، یہ بڑے نہیں پڑے پایا، جلدی سے پیچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھوک دی۔ درز کھلی تو، یعنی یہ ہاتھ آ گیا تھا نا، تو اس نے دوبارہ درز وہاں ٹھوکی تو وہ تھوڑی کھل گئی، تو درز کھلی تو بندر بھی پھر بھی نہ ہلا۔ بڑائی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا، اسے درز کی قید سے الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بے وقوف بندر بڑائی کا کام کرنے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اخلاقی نتیجہ کیا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے، مطلب جس کا کام ہو نا اسی کو وہی بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہماری کہانیاں تھیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کا، یہ پہلا مضمون ہے ہمارا منشیات کے نقصان، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ مضمون ہے، یہ 10 نمبر کا ہے، شہری زندگی، یہ دوسرا مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی وطن کی محبت۔ بیٹا اب یہ دیکھ لیں، یہ سارے ہیں، کچھ چھوڑو گے تو اپنی ذمہ داری پہ چھوڑنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہ علامہ اقبال والا ہے، اور یہ ہمارا اچھا دو ہیں علامہ اقبال سے ریلیٹڈ، ایک علامہ اقبال والا ہے اور ایک ہے علامہ اقبال کی نوجوان کے لیے شاعری، یہ دو ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ آخری ہمارا کمپیوٹر کی اہمیت ہے۔ تو یہ 6 مضمون ہیں، ایک کمپیوٹر کی اہمیت، علامہ اقبال کی نوجوانوں کے لیے شاعری، علامہ محمد اقبال، وطن کی محبت، شہری زندگی، اور منشیات کے نقصانات۔ تو یہ بیٹا ہمارا جو ہے نا مکمل کا مکمل گیس پیپر تھا۔ تو یہ کر لیں گے، آپ کا 100% پیپر ہوگا، کوئی بھی سوال نہیں چھوٹے گا جو بچہ یہ کر لے گا۔ اور جو ایم سی کیوز ہیں، جو بچے ہمارے چینل پہ پرانے، انہیں پتہ ہی ہے،
ہم جس طرح میں نے سبجیکٹیو کا کیا نا، آبجیکٹیو ایم سی کیوز میں بچوں کو الگ یاد کرواتا ہوں. تو جو بچے ہم سے ایم سی کیوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور وہ ایم سی کیوز بن گئے ہوں گے. میں نا پہلے کمنٹ میں اسی ویڈیو، جہاں ویڈیو دیکھ لیں نا، اسی ویڈیو کے پہلے کمنٹ میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، وہاں سے وہ ایم سی کیوز کر لیں. اس طرح آپ کا پیپر جو ہے وہ 100 میں سے 100 کا ہو جائے گا اور آپ کا پیپر تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہم بورڈ کی انشاءاللہ تیاری کریں گے پیپر کے فوراً بعد. بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.